السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا ناول عہد الست، ایپیسوڈ 14. تم کہیں جا رہے ہو؟ کوہو نے مجھے باہر نکلتے دیکھ کر سوال کیا تھا. اتوار کا دن تھا اور وہ نہ جانے کیسے آج جلدی اٹھ گئی تھی. میں اپنا سب کام نمٹا کر مسٹر ایمرسن کی طرف جا رہا تھا جب اس نے مجھ سے سوال کیا. میں بہت عجلت میں تھا. مجھے مسٹر ایمرسن سے اس کتاب کو ڈسکس کرنا تھا جو انہوں نے مجھے کل پڑھنے کو دی تھی. وہ اب مجھے اپنی کتابیں گھر لے جانے کے لیے بھی دے دیا کرتے تھے. اس کتاب میں چند بہت دلچسپ تھیوریز کو ڈسکس کیا گیا تھا، اور چونکہ میں انہیں واضح طریقے سے سمجھ نہیں پایا تھا، اس لیے میں جلد از جلد مسٹر ایمرسن کے پاس جانا چاہتا تھا. مسٹر ایمرسن، جن کا پورا نام نک ایمرسن برنارڈسن تھا، ایک ادیب، محقق، مورخ اور پبلشر تھے. ان کے اور میرے درمیان ایک بات مشترک تھی. وہ انسانوں سے اکتائے ہوئے تھے اور میں انسانوں کا ستایا ہوا تھا. ہم دونوں بہت اچھے دوست بن چکے تھے. میں ان کی لائبریری کا کیئر ٹیکر بن گیا تھا. ان کی لائبریری میں کمیاب اور نادر کتابوں کا ذخیرہ تھا. ابتدا میں مجھے کتابیں پڑھنے کا اتنا جنون نہیں تھا، لیکن میری پڑھنے کی رفتار اتنی تیز تھی اور مسٹر ایمرسن نے ابتدا میں مجھے چند کتابیں پڑھنے کو دی تھیں جو انہیں میں نے بہت جلد پڑھ کر واپس کر دیں، جس سے وہ بہت خوش اور حیران ہوئے. پہلی بار انہوں نے مجھے ازراہ مروت اپنی کتابیں دی تھیں. پھر وہ مطالعے کو میرا جنون سمجھ کر خوشی خوشی یہ کام کرنے لگے، اور میں نے بھی پہلی بار کتابیں صرف ان کا دل جیتنے کو پڑھنا شروع کی تھیں. لیکن مجھے بھی دھیرے دھیرے اس کام میں مزہ آنے لگا. کوہو کا بلا وجہ و بلا ضرورت سوال اسی لیے مجھے بدمزہ کر گیا تھا. کوئی کام ہے مجھ سے؟ میں نے بنا اس کی جانب دیکھے سوال کیا تھا. وہ چپ رہی جیسے کچھ سوچ رہی ہو. میں نے اپنا جیکٹ پہنا اور اس کے کالرز کو کانوں تک پھیلا کر باہر نکلنے لگا. تم جہاں بھی جا رہے ہو وہاں سے جلدی واپس آ جانا، تمہارا سامان پیک کرنا ہے. وہ سابقہ انداز میں بولی، جبکہ میں نہ صرف حیران ہوا بلکہ عجب شش و پنج میں گھر گیا. کوہو کا شروع سے ہی یہی انداز تھا. وہ مجھ سے اپنی مرضی سے مخاطب ہوتی تھی اور مرضی کی ہی بات کرتی تھی. پہلے میرا دل چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ وہ اب مجھے کہاں بھیج رہی ہے، لیکن جان بوجھ کر اسے چڑھانے کے لیے میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا. اوکے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا. اس کے سامنے سے تو میں سپاٹ چہرہ لیے ہٹ گیا تھا، لیکن دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی جیسے میرا دل بے چین ہو اٹھا. میرا سامان اب کیوں پیک کروایا جا رہا تھا؟ دروازے کے باہر سیڑھیاں اترتے ہوئے میں نے سوچا تھا، یہ دونوں عورتیں کب تک مجھے پنگ پونگ سمجھتی رہیں گی؟ سیڑھیوں کے بعد اب سرخ روش شروع ہو گئی تھی. مسٹر ایمرسن کے سامنے بھی میں کچھ بجھا بجھا سا تھا. اپنے سب کام نمٹا کر جب میں ان کے سامنے بیٹھا تو زیادہ دیر تک اس کلبلاتے سوال کو ان سے پوچھنے سے روک نہیں پایا تھا. کیا بدقسمتی کا کوئی تریاق نہیں ہوتا؟ میرے لہجے سے رنجیدگی نہ چاہتے ہوئے بھی ٹپک رہی تھی. سنا ہے وہم کی بیماری لا علاج ہوتی ہے، اور میری معلومات کے مطابق لا علاج بیماریوں کے لیے کوئی تریاق نہیں ہوا کرتا. وہ اپنے مخصوص چڑچڑے سے انداز میں کہہ رہے تھے. ان سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ یہ احساس حاوی رہتا تھا کہ شاید وہ آپ کی باتوں کو ناپسند کر رہے ہیں، لیکن مجھے اتنے دنوں میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے چہرے کا یہ تاثر مستقل تھا اور تجربات زندگی کی دین تھا. آپ بدقسمتی کو وہم کہہ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا تھا. نہیں، وہم کو بدقسمتی کہہ رہا ہوں. یہ بھی ایک مخصوص طنزیہ جملہ تھا، مجھے باور کرانے کے لیے کہ جب بات واضح ہے تو بلا وجہ سوال کی کیا ضرورت تھی. تم جانتے ہو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ میری جانب متوجہ تھے. وہ 1 گھنٹہ جو وہ مجھے اپنی خدمات کے معاوضے کے طور پر مجھے دیتے تھے، اس میں وہ کسی استاد کی طرح مکمل نیک نیتی سے مجھے برداشت کرتے تھے. قدرت نے تمہیں چھوٹی عمر اور بڑا دماغ دے دیا ہے. تم قدرت کی اس مہربانی پر شکر گزار ہونے کے بجائے اسی سے انتقام لینے پر تل گئے ہو. اتنا مت خرچ کرو اس دماغ کو، آئندہ بہت مرحلے آنے والے ہیں اس کام کے لیے.
ایک بار پھر وہی مخصوص ناگوار انداز، ناصحانہ الفاظ۔ مجھے بھی ہمیشہ کی طرح غصہ آیا۔ آپ خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ کا دماغ بھی۔ آپ کی ساری جنریشن کا یہی مسئلہ ہے کہ جو چیز آپ لوگوں نے اپنی ذات پر نہیں برتی ہوتی، آپ اسے وہم قرار دے دیتے ہیں۔ لیکن مسٹر ایمرسن، لازمی نہیں کہ جو چیز آپ نے زندگی میں کبھی تجربہ نہ کی ہو وہ صرف وہم ہی ہو۔ ہم زندگی کو جس رنگ کے شیشوں کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں، زندگی اسی رنگ کی نظر آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ باقی رنگ ہیں ہی نہیں، یا پھر ہمارا وہم ہے۔ آپ کسی پیدائشی اندھے شخص سے پوچھیں کہ تاریک رات کے اس پار کیا ہوتا ہے تو وہ یہی جواب دے گا کہ مزید تاریک رات۔ اسے بھی آپ اس کا وہم قرار دیں گے؟ میں نے ان سے سوال کیا تھا۔ میرا انداز جارحانہ ہو گیا تھا۔ ان کی اینک ان کی نوکیلی ناک کے آخری سرے پر تھی اور وہ مکمل طور پر اخبار میں منہمک نظر آنے کی اداکاری کر رہے تھے۔ اندھا نہیں جانتا کہ رات کے بعد دن بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی دن دیکھا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اسے وہمی نہیں کہہ سکتے۔ وہ بدقسمت ہوتا ہے مسٹر ایمرسن، بدقسمت۔ میں نے آخری لفظ پر اپنی ساری قوت لگا دی تھی۔ انہوں نے گردن ہلائی۔ تم تو بہت ذہین ہو گئے ہو۔ وہ بظاہر مجھے سراہ رہے تھے۔ چلو مان لیتا ہوں کہ اندھا شخص بدقسمت ہوتا ہے، لیکن کیا تم اندھے ہو؟ یہ ان کا پہلا سوال تھا۔ انہوں نے آنکھوں سے اینک اتار دی تھی۔ تم کسی معذوری کا شکار ہو، گونگے ہو یا بہرے، لولے، لنگڑے یا کسی دائمی مرض کا شکار ہو؟ اینک کی شیشوں پر ان کا عکس دھندلا ہونے لگا تھا۔ قدرت نے تمہیں مکمل تندرست اور ایک جائز بندھن کے نتیجے کے طور پر دنیا میں بھیجا ہے۔ کسی بھی انسان کی خوش قسمتی کی اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی کہ قدرت اس کی اتنی معاونت کرے۔ یہ ذرا میری اینک صاف کرو۔ بات کرتے کرتے انہوں نے اپنی اینک مجھے تھما دی تھی۔ میں اپنے رومال سے اسے صاف کرنے لگا، اس لیے خود کو بدقسمت کہہ کہہ کر قدرت کو زیر کرنے کا خیال دل سے نکال دو۔ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ان کا انداز قطعی تھا اور میرا موقف بھی، سو میں نے پرعزم ہو کر ان کی اینک ان کی جانب بڑھائی اور چوکس ہو کر میدان میں اتر آیا۔ میرا کوئی ایسا ارادہ بھی نہیں ہے۔ میں نے وہ کام کرنا ہی ترک کر دیے ہیں جو میں نہیں کر سکتا یا اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، لیکن جو کام میں اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں وہ تو میں ضرور کروں گا۔ اچھا، میں بھی تو سنوں کہ تم کون سا کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہو۔ انہوں نے ٹانگ پر ٹانگ اور ناک پر اینک رکھ لی، ہاتھ میں جو کتاب تھی اسی کی آرم پر اوندھی رکھ دی۔ بحث، کم از کم یہ میں کر سکتا ہوں مسٹر ایمرسن۔ تمہارے پاس بمشکل 30 منٹ باقی ہیں۔ کام کی بات کرنی ہے تو کرو، ورنہ جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے دوبارہ کتاب کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ یہ ان کا نفسیاتی حربہ تھا۔ کیا واقعی بدقسمتی صرف ہمارا وہم ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا تھا۔ انہوں نے زچ ہو کر گہری سانس بھری۔ میرا موقف تو کم از کم یہی ہے کہ بدقسمتی صرف وہم ہوتی ہے۔ تم خود سوچو، قدرت ایک دنیا بناتی ہے، اسے محبت سے تخلیق کرتی ہے، اسے نعمتوں سے، برکتوں سے مالا مال کرتی ہے، اپنی مخلوق کے لیے ہر آسانی عطا کرتی ہے۔ اس کا مطمع نظر کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی مخلوق کو پریشان کرے، اسے دکھ دے یا اس کی بے چینی کا باعث بنے۔ یہ کام حضرت انسان خود کرتا ہے۔ اس دنیا میں جتنی کشمکش ہے، جتنی بے سکونی ہے، وہ ہماری یعنی انسان کی پیدا کردہ ہے۔ بدقسمتی بھی اسی بے سکونی کا نام ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکے اور پھر بولے، قدرت نے اسے تخلیق نہیں کیا، اس نے تقدیر لکھی ہے۔ چلو تم اسے قسمت کہہ لو۔ ایک بات ذہن نشین کر لو، قدرت آپ کی تقدیر کو آپ کی آسانی کے لیے لکھتی ہے۔ یہ پاؤں کی بیڑی ہے، ہتھ کڑی نہ زنجیر۔ یہ وہی ہے جو آپ ہیں، یعنی آپ کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے قدرت جس حفاظتی پرت سے آپ کو ملفوف کر دیتی ہے اسے تقدیر کہتے ہیں۔ قدرت آپ کو جس تقدیر کا تحفہ دیتی ہے، یقین کرو وہی مناسب ترین ہوتی ہے، ایک عمدہ موزوں لباس کی طرح۔
آپ کسی اور کے لباس میں اتنی آسانی سے نہیں سما سکتے جتنا کہ خود اپنے لباس میں، اس لیے اسے قدرت کا دان سمجھو، عطا، مہربانی۔ یہ بندش نہیں ہے کہ اس کا توڑ ڈھونڈا جائے، یہ بیماری نہیں ہے کہ اس کا تریاق مانگا جائے۔ فرض کرو قدرت انسان کو اپنے ہاتھوں سے تقدیر لکھنے کا موقع دے دیتی تو کیا ہوتا؟ دنیا کا اس سے بھی برا حال ہو جاتا جو اب ہے۔ انسان تو آزادانہ طور پر اپنی خوراک کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ دوپہر کو کیا کھا رہا ہے تو شام کو کیا کھائے گا، کل کیا کھائے گا، کل کے بعد کیا کھائے گا۔ یہ قدرت کا کام ہے میرے بچے، اسے کرنے دو۔ وہ ایک بار پھر رکے اور چند گہری سانسیں بھریں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ تقدیر کے دو پہلو ہیں۔ اچھی تقدیر، جب آپ اپنی تقدیر پر ہنسی خوشی قانع ہو جائیں تو یہ اچھی تقدیر ہے، اور جب اپنی تقدیر پر قانع نہ ہو اور دو بدو مخالفت پر اتر جائیں تو یہ بری تقدیر بن جاتی ہے۔ قدرت کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، مقابلہ اپنے برابر والوں سے ہوتا ہے۔ قدرت پر راضی ہوا جاتا ہے، اس کی لکھی تقدیر پر قانع ہوا جاتا ہے۔ یہ بات تم جتنی جلدی سمجھ لو اتنا اچھا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ قدرت آپ کو مکمل پیدا کرے اور ایک ایسے بندھن کے نتیجے میں پیدا کرے جو جائز ہو تو یہی اس کی آپ پر سب سے بڑی مہربانی ہے۔ اس مہربانی پر شکر ادا کرنا سیکھو، قانع ہونا سیکھو۔ تقدیر کو اوڑھنی سمجھو، بچھونا نہیں، اسے پشت پر نہیں بہادروں کی طرح سینے پر رکھو۔ تقدیر کو زیر نہیں زبر کرنا سیکھو۔ ان کا انداز ہمیشہ کی طرح مدلل اور مفصل تھا۔ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا، لیکن ان کے کہنے کے مطابق تقدیر کو زیر کیسے کرنا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے حالات سے مطمئن نہیں ہو، تمہاری زندگی میں کچھ مشکلات ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اس وہم کا شکار ہو جاؤ کہ تم بدقسمت ہو۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ تم اپنی ناکامی پر اپنے ہاتھوں سے ماتھے پر بدقسمتی کا ڈیگ لگا لو اور اس کے بعد خود کو کوسنے کے بجائے قسمت کو، تقدیر کو کوستے رہو۔ اس سے تم کامیاب نہیں ہو جاؤ گے۔ کامیابی کے پیچھے صبر آزما محنت درکار ہوتی ہے۔ تم کامیاب عظیم لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھو، ہر شخص مشکلات سے دوچار رہا، نبرد آزما رہا۔ جیزس کرائسٹ سے لے کر نیوٹن، آئنسٹائن تک ہر شخص کی زندگی میں مشکلات تھیں، لیکن آج کی دنیا ان کا نام کامیاب انسانوں کے طور پر لیتی ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ تم اچھے لڑکے ہو، تم میں بہت صلاحیتیں ہیں، میں نے تمہیں آزما لیا ہے۔ تمہاری انگلیوں میں لفظوں کے خزانے دفن ہیں، تم ابھی اس سے بے خبر ہو۔ وقت آنے پر اس خزانے کو دل کھول کر استعمال کرنا۔ تم خود کو بدقسمت کہنا چھوڑ دو گے، شرط صرف یہی ہے کہ شارٹ کٹ مت تلاش کرو، محنت کرو اور تقدیر پر قانع ہونا سیکھ لو۔ انہوں نے گھڑی دیکھی اور کتاب دوبارہ اٹھا لی۔ 1 گھنٹہ پورا ہونے میں 1 منٹ ہی باقی تھا۔ مزید کچھ پوچھنا ہے تمہیں؟ یہ انہوں نے منہ سے نہیں کہا تھا، لیکن ان کا انداز مجھے سمجھ میں آ رہا تھا۔ تقدیر پر قانع ہونے کا کوئی تریاق ہے؟ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہاں، سوئمنگ کیا کرو، انہوں نے کہا اور کتاب میں گم ہو گئے۔ 1 گھنٹہ ختم ہو گیا تھا۔ آپ دین سکھا دیں گے نا مجھے؟ احمد معروف کے لہجے میں آس ہی نہیں کرب بھی تھا۔ وہ بہت دھیمی آواز میں ہر لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا۔ نور محمد کو اس پر غصہ نہیں آیا، احمد معروف پر غصے کا اثر ہوتا بھی نہیں تھا۔ نور محمد کو اس پر ترس آیا۔ وہ کیسا اونچا لمبا سا شخص تھا، دیکھنے میں توانا بھی تھا، مگر نہ جانے کس کس کا ستایا ہوا تھا کہ جب اپنے مخصوص لہجے میں نیلی آنکھوں کو جھکا کر التجائیہ انداز میں بات کرتا تو منہ سے لفظ جلتی موم بتی کے موم کی طرح پگھل پگھل کر نیچے گرتے۔ ان لفظوں کو ہاتھ لگاتے بھی نور محمد کو ڈر لگتا تھا، کیونکہ موم گرم بھی ہوتا ہے، لیکن پھر نور محمد کو ترس آنے لگتا کیونکہ موم ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نماز سیکھنا چاہتے ہیں؟ موسم ہی ٹھنڈا نہیں ہوتا، انسان کا مزاج بھی ٹھنڈا ہو جایا کرتا ہے۔ نور محمد کے لہجے میں نرم سی ٹھنڈک اتری تھی۔ خدا ترسی مزاج کو نرم کر ہی دیا کرتی ہے۔ میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں،
نماز آتی ہے مجھے، احمد معروف نے ذرا سا مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی ہچکچاہٹ پنہا تھی۔ آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں؟ نور محمد نے دوسرا سوال کیا تھا۔ وہ تو پڑھ چکا ہوں میں اب۔ احمد اب اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ نور محمد نے بھی نہ سمجھی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھا۔ نماز آپ کو آتی ہے، قرآن آپ پڑھ چکے ہیں، تو پھر مجھ سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ تذبذب میں گھر کر پوچھ رہا تھا۔ اسے معمے حل کرنے نہیں آتے تھے۔ کیا دین میں نماز اور قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے؟ احمد نے سر اٹھائے بنا پوچھا تھا۔ نور محمد اس کے سوال پر ششدر رہ گیا۔ چھپ 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 پانی کی بوچھاڑ اڑی تھی۔ اس کی ناک ہی نہیں، آنکھوں اور کانوں میں بھی پانی اپنا وجود منواتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کے حواس معطل ہو رہے تھے۔ اسے لگا وہ ڈوب رہا ہے۔ منہ اور ناک میں گدلے پانی کا ذائقہ اور خوشبو ایک ساتھ گھسے تھے۔ اس کے ارد گرد آوازیں تھیں، مگر پھر بھی اسے صرف اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ پانی سے ڈرتے ہو؟ کسی نے بتایا تھا یا شاید پوچھا تھا، پھر اس کا ہاتھ تھام لیا گیا۔ پانی تو زندگی ہے، زندگی سے ڈرتے ہو؟ اسے سیدھا کھڑا ہونے میں مدد دی گئی۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اور اسے احساس ہوا تھا کہ پانی بمشکل اس کے کندھوں تک آ رہا تھا، لیکن اس کے قدموں تلے نرم نرم چکنی مٹی تھی جو پھسلتی جاتی تھی۔ نرم مٹی سے اس مٹی کے باوے کا وجود برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس نے سر مجید کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھیں اب ٹھیک سے دیکھ سکتی تھیں۔ پانی کے اوپر کی دنیا کتنی طاقتور تھی۔ وہ احساس دلاتی تھی کہ زندگی ابھی قائم و دائم ہے، چلتی پھرتی ہے۔ وہ زندہ تھا۔ اسے زندگی کے اس احساس سے توانائی ملی تھی۔ زندگی صرف توانائی کا احساس نہیں دلاتی، اس کے ساتھ مزید کئی اور چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں۔ اسے شرمندگی ہوئی۔ اسے اس درجہ خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بڑی سبکی والی بات تھی۔ میں ڈوب رہا تھا سر۔ اس نے جھیپ مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے سر مجید کی شکل دیکھی۔ تم نہیں ڈوب رہے تھے، صرف تمہارا دل ڈوب رہا تھا احمق۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر اس نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ اپنے دل کو کبھی خوف کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ آپ کا خدا بن جاتا ہے۔ میرا ماننا ہے خوف بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ وہ اسے جھڑک رہے تھے۔ وہ مزید شرمندہ ہوا، مگر اس نے ان کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ یہ پانی میں اترنے کا اس کا پہلا تجربہ تھا۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ اکیڈمی کی بجلی فیل ہو گئی تھی۔ گرمی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن نئی ٹرم کی ابتدا تھی۔ سب لڑکے پڑھائی کے معاملے میں لاپرواہ سے ہو رہے تھے، تو سب نے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ سر مجید اور سر امتیاز سب کو گھیر گھار کر پکنک منانے کے لیے لے آئے تھے۔ موسم میں بے پناہ حبس تھا۔ ہوا کسی مجسمے کی طرح ساکن تھی۔ نہر کا پانی اسی لیے ماں کی ممتا کی طرح مہربان محسوس ہوتا تھا۔ اسے یہاں آنا بہت اچھا لگا۔ سبھی ہاؤ ہو مچانے میں مگن ہو گئے تھے۔ کیسا عجیب سا گنگناتا ہوا سکون تھا وہاں، کہ دل چاہتا تھا وہیں کے ہو کر رہ جاؤ۔ اسی لیے سبھی لڑکے بے قابو ہو کر اس کی آغوش میں پناہ لینے دوڑ پڑے تھے۔ وہ شاید اکیلا ہی تھا جو چھوٹے معصوم بچوں کی طرح ایک جانب کھڑا رہا تھا۔ دل میں خواہش تو تھی کہ پانی کے ایسے لمس کو محسوس کرے، مگر خوف بھی تھا کہ کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے، ورنہ ابو ناراض ہوں گے کہ وہ کیوں سب کے ساتھ نہر پر چلا گیا۔ اور اسی سوچ میں ڈوبا منہمک کھڑا تھا جب سر امتیاز کے اشارے پر سر مجید نے اس کا ہاتھ تھام کر یکدم ہی پانی میں چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کا خوف دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پانی میں چکنی مٹی ہی نہیں تھی، بلکہ پتھر بھی تھے جو پاؤں میں چبھتے تھے تو گدگدی ہوتی تھی۔ بزدل مت بنو۔ بزدل مرد برا ہی نہیں لگتا، بے شرم بھی لگتا ہے۔ بزدلی مرد کو مقابلہ کرنے سے پہلے ہی پچھاڑ دیتی ہے، اور اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ مرد ایسی چیز سے مار کھا جائے جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کچھ چیزیں مرد کے لیے نہیں بنائی ہیں۔ بزدلی انہی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اسے بہادر مرد اچھے لگتے ہیں۔ وہ پسند کرتا ہے کہ مرد اس کے علاوہ صرف اور صرف
اپنے آپ سے خوفزدہ ہو، صرف اپنے آپ سے شرم کھائے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جو مرد دوسرے انسانوں سے شرمانے سے پہلے خود سے شرما لے تو پھر وہ نڈر ہو جاتا ہے، پھر اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ستاتا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے۔ بے خوفی مرد کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی لگام ہے جو سرکش گھوڑے جیسے پانی کو بھی انسان کا مطیع بنا دیتی ہے۔ پانی انسان کو بڑے سبق پڑھاتا ہے۔ وہ اسے آج ایک نیا سبق پڑھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ آگے چلنے میں بھی مدد دے رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے وہ زیادہ گہرائی والے حصے میں جائے۔ اسے پہلی بار اس کھیل میں مزہ آیا تھا۔ تم ڈوبو گے نہیں میرے دوست، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے اور تمہیں تو پورا جھاڑو مل گیا ہے، یہ جنید نے کہا تھا۔ اس کا اشارہ سر مجید کی طرف تھا۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی ناک کو دائیں ہاتھ کی انگلی سے دباتا ہوا پانی میں گھس گیا تھا۔ سر مجید سے سبھی لڑکے کافی بے تکلف تھے۔ سر نے جنید کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا۔ پانی میں پہلی بار اترو اور یہ سوچ کر اترو کہ اس کو تسخیر کرنا ہے تو پھر اس کو نظر انداز مت کرو۔ یہ وہ پہلا اصول ہے جو پانی کو زیر کرنے میں آپ کے کام آتا ہے۔ آپ کی ساری توجہ پانی پر ہونی چاہیے۔ پانی کو اہمیت دو، اس کی عزت میں کمی نہ کرو، کیونکہ یہ آپ کا ہی جزو ہے۔ مٹی میں اللہ پاک نے پانی ملایا تو انسان وجود میں آیا۔ وہ بہت آہستگی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہے تھے۔ اس کا دل لمحہ بھر کے لیے پھر غیر معمولی رفتار سے دھڑکا۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے کچھ قرآنی آیات کا ورد کیا تھا۔ وہ اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ نہر کے پانی میں طغیانی نہیں تھی اور اتنی گہرائی بھی نہیں تھی، مگر اس کا دل سر کی اتنی باتیں سن کر بھی بہادری کے درجے پر فائز نہیں ہوا تھا۔ سر آج بس آپ اس بھیڑ کو ہی لیکچر دیتے رہیں گے یا ہمیں بھی کوئی توجہ دیں گے؟ جنید ایک بار پھر سطح آپ پر ظاہر ہوا تھا۔ سر مجید نے ابھی بھی اس کی جانب دیکھا تھا نہ اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پانی گہرا ہونے لگا۔ کندھوں سے منتقل ہوتی نمی گردن تک پہنچی تھی اور پھر وہ اسے اپنے کانوں تک محسوس کرنے لگا۔ اپنے آپ کو پانی کے حوالے کر دو، یہ دیکھو ایسے۔ سر مجید نے یکدم پینترا بدلا تھا۔ وہ ذرا سا اوپر ہوئے تھے اور خود کو پانی کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ پھر انہوں نے بازو پھیلا کر انہیں چپوؤں کی طرح چلانا شروع کیا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے تیرنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے انہیں اپنے گرد دائرہ بناتے دیکھا۔ پانی پر قابض ہونے کے لیے اس کو اپنا آپ پیش کرنا پڑتا ہے، اپنا آپ اس کو سونپنا پڑتا ہے۔ ایسا کرنے والوں کو پانی اچھالتا نہیں ہے بلکہ سنبھال لیتا ہے۔ وہ اس کے عقب میں تھے۔ ان کی بات کو سننے کے لیے وہ بہت احتیاط سے ان کی جانب مڑا۔ مٹی پھر اس کے قدموں کے نیچے سے سرکی تھی۔ وہ پھر پانی کے شکنجے میں پھنسنے لگا تھا۔ اس کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی، دل جیسے کسی نے زور سے دبا ڈالا تھا۔ وہ ڈوب رہا تھا۔ پہلی دفعہ کا تجربہ دوسری دفعہ سے زیادہ خوفناک تھا۔ میں نے کہا نا، خود کو پانی کے حوالے کر دو۔ یہ پانی بہت بے ضرر ہے، اس کی نرمی کو محسوس کرو، اس کی رضا کا خیال رکھو۔ سر مجید فوراً اس کے قریب آئے تھے لیکن انہوں نے اس کو سہارا نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے ڈوبتے حواسوں پر بمشکل قابو پانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کی ہمت اتنی ہی تھی، بس اسے پھر سر کی باتیں بھولنے لگی تھیں۔ اپنے آپ کو پرسکون ہونے دو۔ پانی میں ممتا والی خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ انسان کو اپنی باہوں میں لے کر لوری سنا سکتا ہے، لیکن ان کو جنہیں پانی کی فطرت سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ مسلسل بول رہے تھے۔ انہوں نے پھر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اسے حوصلہ ملا لیکن لمحہ بھر کا کھیل تھا، انہوں نے پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سر پلیز پلیز میرا ہاتھ مت چھوڑیں، اس نے التجا کی تھی۔ شٹ اپ، چینٹی بھی پانی میں گر جائے تو ہاتھ پاؤں ہلانا سیکھ جاتی ہے۔ تم اس سے بھی گئے گزرے ہو کیا؟ ڈرپوک، مرو گے نہیں تم، اور اگر یہاں لکھی ہے تمہاری تو بچو گے نہیں تم۔ موت کا وقت اور جگہ مقرر ہوتی ہے، اسے ٹالا یا روکا نہیں جا سکتا۔ یہاں آنی ہوئی تو یہیں آ کر رہے گی۔ میں اس سے درخواست نہیں کر سکوں گا کہ بی بی آج بچہ راضی نہیں ہے، کل پرسوں آ جانا۔ وہ اسے جھڑک کر بولے تھے۔ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے اپنی ہمت مجتمع کی تھی۔
وہ سر کے ساتھ ساتھ گھومنے لگا تھا۔ اس کا دل لرز رہا تھا مگر وہ اس کی جانب سے لاپرواہ ہونے لگا۔ وہ چیونٹی سے تھوڑا سا زیادہ بہادر تو تھا۔ وہ سر کے سامنے مزید شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ شاباش، بالکل ٹھیک۔ پانی کو شریکہ مت سمجھو، اس کے ساتھ دو بدو مت ہو۔ ان کی ہدایات جاری تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے پانی کے سحر میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اس نے سینہ تان کر چند قدم بھرے تھے۔ وہ بازوؤں کو پھیلانا سیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے یک دم اپنا آپ پانی کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے پنجے گیلی مٹی سے اوپر اٹھ رہے تھے۔ پانی کی فطرت میں بظاہر عاجزی ہے۔ یہ آپ کے ساتھ دو بدو مقابلہ نہیں کرتا، لیکن آپ کو ایک بار اس کے سامنے اپنی میں مارنی پڑتی ہے، خود کو اس کے سپرد کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا پڑتا ہے اور اس کے سینے پر عاجزی سے قدم دھرنا پڑتا ہے کہ یہ لے، تو اگر انسان سے بڑا سورما سمجھتا ہے خود کو تو مجھے کر لے تسخیر، مجھے اپنے بس میں کر سکتا ہے تو کر لے۔ پانی کو بس اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ انسان میری عزت کرنا جانتا ہے یا نہیں، اسے میری حرمت کا پاس ہے یا نہیں، کہ اللہ نے مٹی میں مجھے ملایا تو اسے بنایا۔ وہ انسان کی اس ادا سے مسرور ہو جاتا ہے۔ انسان کی خود سپردگی اسے پاگل کر دیتی ہے۔ پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور خود کو انسان کے حوالے کر دیتا ہے۔ سر مجید کی باتوں نے اس کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ وہ واقعی پانی کے مہربان لمس کو پورے ارتکاز کے ساتھ محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے پہلی بار ڈر نہیں لگا تھا۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنے پاؤں گدلی مٹی سے بالکل علیحدہ کیے تھے۔ پھر اپنے بازو وا کر کے وہ پانی سے ہم آغوش ہونے لگا تھا کہ مشکل نہیں، بہت مسرور کن تھا۔ اس نے پانی کو اپنی سب سے قیمتی چیز دے دی تھی۔ اس نے پانی کو اپنا آپ دے دیا تھا۔ پانی نے اسے کیا دیا تھا؟ پانی نے اسے عاجزی کا وہ سبق پڑھانا شروع کیا تھا کہ جس کو سیکھنے کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ ایک ایسی چیز جو خدا کے پاس نہیں اور وہ انسان سے اس کی تمنا کرتا ہے، عاجزی۔ پانی آپ کو عاجزی نہیں سکھاتا، وہ سکھاتا ہے کہ عاجز ہو جانے میں دراصل کیسی کشش ہے، کیا مزہ ہے۔ پانی آپ کو سکھاتا ہے کہ سربست سجودگی میں کس قدر آسودگی ہے۔ وہ اوائل اکتوبر کی ایک خوبصورت شام تھی۔ شام بھی کیا تھی، سبک سبک کر چلتی دھیرے دھیرے ڈھلتی رات بن رہی تھی۔ 8 بج رہے تھے لیکن ابھی بھی مکمل تاریکی نہیں چھائی تھی۔ یہ اہل لندن کے لیے قدرت کا ایک خاص تحفہ ہے۔ یہاں سورج کم کم درشن دیتا ہے۔ سردیوں میں بالخصوص آسمان بادلوں کی اتنی مضبوط چادر اوڑھ لیتا ہے کہ سورج جیسا سورما بھی اس میں شگاف نہیں ڈال سکتا، اور اس کا بدلہ سورج یوں لیتا ہے کہ جب ظاہر ہو جاتا ہے تو آسانی سے اپنے اثرات غائب نہیں ہونے دیتا۔ جس طرح ایک نیک آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح لندن میں رات ہو جانے کے بعد بھی سورج کی روشنی باقی رہتی ہے۔ تاریکی کو اپنا راج پاٹ قائم کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ وہ بھی اکتوبر کی ایک شام تھی، سو خوبصورت تھی۔ معمول کے مطابق آسمان پر پیلے، نیلے اور سرمئی رنگوں کی امتزاج بکھرا تھا۔ سردی بھی اوقات میں تھی اور گرمی بھی۔ موسم بے حد معتدل تھا جو طبیعت کو بھلا لگ رہا تھا۔ امائمہ کو 6 ماہ گزارنے کے بعد یہ احساس ہو گیا تھا کہ لندن کی فطرت میں آوارگی ہے۔ حریت، مذہب، قومیت کی تخصیص کے بغیر سب لوگ تفریح پر جانا پسند کرتے تھے۔ اسی حساب سے یہاں آؤٹنگ اٹریکشنز تھیں، جیسے میوزیم، پارکس، پلے لینڈز، آرٹ گیلریز، تھیٹرز۔ غرض دیکھنے کے لیے اتنا کچھ تھا کہ وہ حیران ہو جاتی، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود لوگ ان چیزوں سے اکتا جاتے تھے۔ اور پھر ایک اور چیز تھی جو ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لیتی تھی۔ سپر مارکیٹس، سپر سٹورز، شاپنگ مالز، بیوٹی کلینکس اور فیشن ہاؤسز کی یہاں بھرمار تھی۔ سیاحوں کے لیے یہ جگہ کسی ونڈر لینڈ سے کم نہیں تھی، مگر سیاحوں کی یہ جنت بے حد مہنگی تھی۔ سو وہ لوگ جن کا تعلق ترقی پذیر قوموں سے تھا، وہ یہاں رہتے تھے تو بچت کے کئی درمیانی راستے بھی انہوں نے ڈھونڈ نکالے تھے۔
وہ لوگ شاپنگ مالز میں جاتے تھے، گھومتے تھے اور بغیر شاپنگ کیے واپس آ جاتے تھے، کیونکہ ایسی جگہوں پر شاپنگ کرنا صرف ارب پتی ارب شیخوں کا حق تھا۔ امائمہ کو اب سمجھ میں آیا تھا کہ عربوں کو دراصل عربوں لکھنا اور پڑھنا چاہیے تھا۔ اس نے دیکھا کم لیکن سنا بہت تھا کہ عرب شیخ ایک پرفیوم کی ننھی سی شیشی خریدنے پر سینکڑوں پاؤنڈز بڑے آرام سے خرچ کر دیتے ہیں۔ عربوں کی پراپرٹی عربوں کے لیے بہت عام سی بات تھی۔ کئی عرب شیوخ کی تو یہاں ذاتی پراپرٹی تھی۔ مہنگے مہنگے سٹورز پر عربوں کا رش اور عربوں کا ہی روپیہ نظر آتا تھا۔ ماس کمیونیکیشن میں اس نے پرنٹ میڈیا میں اسپیشلائزیشن کی تھی۔ اسے ان چیزوں میں بہت دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ عمر کو اس طرح کی چیزوں میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ امائمہ کے خاطر ایسی کتابیں اور میگزینز ڈھونڈ کر لاتا رہتا تھا جن میں یہاں کے معاشرتی مسائل اور سماجی زندگی کے متعلق تفصیلات ہوتی تھیں۔ اس نے امائمہ کو پبلک لائبریری کا روٹ بھی سمجھا دیا تھا، لیکن وہ اکیلی کہیں آتے جاتے کتراتی تھی۔ ابھی جبکہ عمر اسے آتے جاتے روٹس کے متعلق سمجھاتا رہا تھا جس میں وہ قطعی دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ عمر چاہتا تھا کہ وہ اتنی خود مختار ہو کہ کہیں بھی جانا چاہے تو آ جا سکے، لیکن 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی امائمہ ابھی تک اتنی سوشل نہیں ہو پائی تھی کہ اطمینان سے ممی کے گھر کے علاوہ کہیں اور جانے میں دلچسپی لیتی۔ وہ ہمیشہ عمر کے ساتھ جانے میں خوش رہتی تھی، حالانکہ ان کی دلچسپیاں اور شوق مختلف تھے۔ عمر فلم تھیٹر کا دلدادہ تھا اور اس کی دلچسپی آرٹ میں تھی۔ اسے جب بھی وقت ملتا تھا وہ پینسل لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ اسے اسکیچنگ میں مزہ آتا تھا۔ اس نے امائمہ کو بطور خاص چند اچھی آرٹ گیلریز بھی دکھائی تھی، لیکن وہ اخبار یا کتاب پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اخبار میں اسے صرف کھیل کے صفحے میں دلچسپی ہوتی تھی، یا وہ ان اشتہارات کو شوق سے پڑھتا تھا جن میں نئے نئے ڈرامے اور تھیٹرز کی پبلسٹی ہوتی تھی۔ ان دونوں کی ذہنی ہم آہنگی ایسی تھی کہ ایک دوسرے کی خاطر وہ ایک دوسرے کی دلچسپیوں میں دلچسپی لے ہی لیا کرتے تھے، لیکن ہرے بھرے خوبصورت وسیع و عریض پارکس میں چہل قدمی کرنا ان دونوں کو ہی مرغوب تھا۔ گھنٹوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے وہ لمبے لمبے راستوں پر بغیر بھٹکے اور اکتائے چل سکتے تھے۔ 200 ایکڑ یا اس سے بھی زیادہ رقبے پر پھیلے لندن شہر کے پارکس دنیا جہاں کی دلچسپیاں لیے ہوئے تھے۔ ان دلچسپیوں میں عمر اور امائمہ کو سب سے زیادہ پسند ان پارکس میں بنے انتہائی خوبصورت اور حیران کن راستوں یعنی واک اویز پر ٹہلنا تھا۔ ریچمنڈ پارک میں وہ پہلے بھی آ چکے تھے اور اب بھی امائمہ کی فرمائش پر عمر اسے یہاں لایا تھا۔ ریچمنڈ کے علاقے کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس کے دو طرف دریائے ٹیمز لگتا ہے۔ دریائے ٹیمز سے چھوٹے چھوٹے تالاب ٹائپ نہریں ان گزرگاہوں سے گزرتی تھیں جہاں پر پل بنے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پل بے حد قابل ستائش تھے۔ امامہ اور عمر بھی اس وقت جب سورج کی روشنی مورچوں سے آگے بھاگ رہی تھی ایک پل پر سے دھیرے دھیرے گزر رہے تھے۔ وہ دونوں نسبتاً کم رش تلاش کرتے اس طرف آئے تھے اور پھر ایک جگہ رک کر نیچے جھانکنے لگے۔ میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایسی ہی زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ موسم اور ماحول دونوں ہی طبیعت کو بشاش کرنے میں سازگار ثابت ہوتے ہیں، اور اگر من چاہا ساتھی ساتھ ہو تو دل جھوم جھوم کر پورے وجود پر خوشگوار اثرات مرتب کر دیتا ہے۔ پانی گدلا تھا مگر اس وقت وہ بھی بھلا لگ رہا تھا۔ تم ہمیشہ سے میرے خواب دیکھ رہے ہو کیا؟ امائمہ نے مسکراتے ہوئے اسے چڑھانا چاہا۔ آف کورس مائی ڈیئر، میرا اور تمہارا تعلق ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے سے ہے۔ سنا ہے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے آسمانوں پر ہماری روحیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہارے اس سن 1901 کے ڈائیلاگ پر یقین کر لینا چاہیے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے امائمہ ابھی بھی شرارت کے موڈ میں تھی۔ اوئے، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے اس کی جانب مڑا اور پھر لہجے پر زور دیتے ہوئے بولا، یہ ڈائیلاگ نہیں ہے، میرے دل کی آواز ہے ظالم لڑکی۔ اچھا، تمہارے دل کی آواز میرے بارے میں اور کیا کہتی ہے؟ ہنسی چھپاتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی، حالانکہ عمر اس کے بارے میں اپنے احساسات کبھی نہیں چھپاتا تھا۔
وہ کافی ایکسپریسو انسان تھا، لیکن امائمہ کا دل چاہتا تھا کہ وہ بار بار اس کے منہ سے سنے۔ یہ صرف انسانی فطرت کا معاملہ نہیں ہے، محبت کو بھی دہرائے جانا پسند ہے۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ مزید اس کے قریب کھسکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہی جو تمہارے دل کی آواز ہے۔ امائمہ کے چہرے پر میٹھی سی مسکراہٹ بڑھ رہی تھی۔ اچھا، عمر نے سابقہ انداز میں کہا اور پھر رخ موڑ کر سیدھا ہوا تھا۔ اب وہ اس انداز میں کھڑا تھا کہ امائمہ تو نیچے جھانک رہی تھی مگر عمر سیدھا کھڑا تھا۔ تو سنو پھر میرے دل کی آواز۔ امائمہ نے اچانک بے حد قریب سے اس کی آواز سنی تھی۔ دھک 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 دھک۔ وہ اس کے کان میں پہلے سرگوشی کے سے انداز میں بولا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز بلند ہوتی گئی اور آخر میں اس کی آواز کافی بلند ہو گئی تھی۔ امائمہ نے پہلے ناک سکیڑی اور پھر مصنوعی انداز میں اسے گھورا۔ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے منہ سے ہنسی کا فوارہ پھوٹا تھا۔ عمر نے اسے اس کا ساتھ دیا تھا۔ تم شاید کچھ اور سننا چاہ رہی تھی؟ ہنسی روک کر اس نے پوچھا۔ جی نہیں، یہی کافی ہے۔ امائمہ کی ہنسی رکی نہیں تھی۔ نہیں، سیریسلی، اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ وہ چڑھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ امائمہ نے نفی میں گردن ہلائی، منہ سے کچھ نہیں بولی مگر چہرے پر اندرونی خوشی کی سنہری سنہری کرنیں تھیں۔ عمر بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا سر اس کے سر سے ٹکرایا۔ یہی خواب دیکھا کرتا تھا میں کہ تم ہمیشہ ایسے ہی میرے ساتھ ہنستی مسکراتی رہو، خوش رہو۔ میرے لیے یہ بہت معنی رکھتا ہے کہ تم خوش رہو، میرے ساتھ خوش ہو۔ تمہارے چہرے کی یہ مسکراہٹ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ امائمہ نے خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کیا۔ عمر کی یہی محبت تھی جو اسے ہلکا پھلکا کر دیتی تھی اور پھر کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا تھا۔ اب بھی وہ گنگ رہ گئی تھی، لیکن اس کا دل اس کا رواں رواں اس محبت پر رب کا شکر گزار ہو رہا تھا۔ اب خاموش ہی رہنا ہے کیا؟ عمر نے اس کا ہاتھ تھام کر قدم آگے بڑھانے کا اشارہ کیا تھا۔ نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس لمحے میں تمہیں آئی لو یو کہوں تو تمہیں بہت گھسا پٹا لگے گا، ہے نا؟ شرارتی سی مسکراہٹ امائمہ کے لبوں پر مستقل ڈیرا ڈالے ہوئے تھی۔ وہ واپسی کے لیے چل رہے تھے لیکن رفتار دونوں کی آہستہ تھی۔ جی نہیں، بالکل نہیں لگے گا۔ عمر نے ہونٹ بھینچ کر اشارہ کیا۔ اس کا مطلب کہہ دوں؟ وہ ہنسی روک کر پوچھ رہی تھی۔ آف کورس۔ عمر کے لہجے میں قطعیت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ آر یو شور؟ اس نے ایک مرتبہ پھر پوچھا۔ اوہو، کہنا ہے تو کہہ دو، نہیں کہنا تو مت کہو۔ ایک آئی لو یو کہنے میں جتنی دیر تم لگا رہی ہو نا، اتنی دیر میں یہاں طلاق بھی ہو جایا کرتی ہے۔ تو واہ، کیسی سست لڑکی ہے۔ وہ ناک چڑھا کر بولا تھا۔ میری سستی پر توبہ کرنے کے بجائے یہاں کے لوگوں کی تیزی پر افسوس کرو۔ ہمارے مشرق میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ اس کا مطلب سارے مشرق کی لڑکیاں آئی لو یو کہنے میں اتنی ہی دیر لگاتی ہیں، اور وہ بھی اپنے شوہروں کو۔ ہاں نا، حیا بھی کوئی چیز ہے۔ یہ کوئی بات ہے کہ بلا وجہ ان سینسرڈ باتوں کو کرتے رہو؟ مائی گاڈ، امامہ کی بچی، اس میں ان سینسرڈ کیا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی احمقانہ بات پر ہنس رہا ہو۔ یہی تو بات ہے جو تم مغرب والے کبھی نہیں سمجھو گے۔ وہ اٹھلا کر بولی تھی اور فخر سے کندھے بھی اچکائے تھے۔ ارے توبہ، معاف کرو بی بی، ہمیں نہ سمجھ ہی رہنے دو۔ عمر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے لیکن امائمہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسی دوران ان کے آگے بازوؤں میں بازو ڈال کر چہل قدمی کرتا جوڑا رک گیا تھا۔ ان دونوں کی آواز کچھ زیادہ ہی بلند ہو گئی تھی، تبھی وہ لوگ مڑ کر دیکھنے لگے۔ وہ دونوں مقامی تھے۔ لڑکی اسکرٹ میں ملبوس تھی جس کی لمبائی کافی کم تھی، لیکن یہ معمول کی بات تھی۔ لڑکی کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق تھی۔ امائمہ نے عمر کا چہرہ دیکھا، وہ بھی اس جوڑے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ہائے مارتھا، عمر نے خود ہی انہیں مخاطب کرنے میں پہل کی۔
وہ لڑکی آگے بڑھائی اور پرتپاک انداز میں اس سے ملنے لگی۔ عمر نے بھی اسے گلے لگایا اور اس کا ہاتھ تھام کر باتیں کرنے لگا۔ اس کے ساتھ کھڑا لڑکا بھی مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں چند منٹ آپس میں ہی باتیں کرتے رہے، جس سے امائمہ کو یہ سمجھ آیا کہ وہ دونوں کلاس فیلوز رہے تھے۔ ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے بعد انہیں اپنے اپنے پارٹنرز کا خیال آیا۔ شی از مائی وائف مارتھا، عمر نے امائمہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا۔ مارتھا عمر کا ہاتھ چھوڑ کر امائمہ کی طرف چلی آئی اور پھر وہ اسی انداز میں اس سے ملی جیسے عمر سے ملی تھی۔ ہی از مائی ہسبینڈ، اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کا تعارف کروانے کا بھی خیال بالآخر اسے آ گیا تھا۔ یہاں تک ساری صورتحال ٹھیک تھی۔ اصل مسئلہ تب ہوا جب وہ لڑکا بھی آگے بڑھا اور بیوی کی طرح امائمہ کو گلے لگا کر اور گال چوم کر شادی کی مبارکباد دینے لگا۔ تم بہت خوش قسمت ہو مسٹر عمر کہ تمہیں اتنی خوبصورت وائف ملی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کو دیکھ کر میری دھڑکنیں رک گئی تھیں۔ ایشین لڑکیاں بہت دل موہ لینے والی ہوتی ہیں۔ وہ دل کھول کر تعریف کر رہا تھا۔ امائمہ کا جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ شخص اس سے اس طرح سے ملے گا۔ میری قسمت پر تو مجھے کبھی شبہ نہیں رہا۔ عمر اس تعریف پر پھول کر کپا ہو گیا تھا۔ اس کی بانچیں چر سی گئی تھیں۔ امائمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائے۔ مجھے گھر جانا ہے عمر، امائمہ نے اکتا کر کہا تھا۔ عمر نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر پھیلی بیزاری کو دیکھا، پھر اس نے ان دونوں سے معذرت کر لی تھی۔ واپسی کے سفر میں عمر کو محسوس ہو گیا تھا کہ اس کا موڈ کچھ آف ہے، لیکن وہ اس کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ اچھا، وہ تم کیا کچھ آئی لو یو جیسا بولنے کی بات کر رہی تھی؟ صرف اس کا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے عمر نے دوبارہ بات کو وہیں سے شروع کرنا چاہا۔ دفع کرو بیکار کی باتوں کو، امائمہ نے بھننا کر کہا تھا اور اس سے 2 قدم آگے چلنا شروع کر دیا تھا۔